بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اپنی طاقت سے، اپنے زور بازو سے اس برائی کو تبدیل کرے، اور اگر اس کے بازو میں طاقت نہیں ہے تو پھر زبان کے ساتھ اس کو تبدیل کرے، اور زبان کے اندر بھی اگر طاقت نہیں ہے تو پھر دل کے اندر برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر برائی کو نیکی کے ساتھ تبدیل کرنے کا ذکر فرمایا ہے، برائی ختم کرنے کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اگر برائی کو ختم کریں گے برائی دوبارہ آ جائے گی، لیکن کوشش یہ کریں کہ برائی ختم بھی ہو اور اس کی جگہ پر نیکی بھی آ جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ایمان قبول کرنے سے پہلے عام انسان تھے۔ جس طرح عام انسانوں میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہے، اسلام سے پہلے صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر بھی وہ چیزیں موجود تھیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برائیوں کو اچھائیوں کے اندر تبدیل فرمایا۔ مثال کے طور پر ان کے اندر لڑائی کا بہت زیادہ جذبہ تھا۔ جب لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہے، نسل در نسل وہ لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ بس لڑائی ختم کروا دی، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رخ بدل دیا کہ وہ جو آپس میں لڑا کرتے تھے اس رخ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے خلاف کر دیا۔ اب اسلام پھیلتا جا رہا ہے، فتوحات ہوتی جا رہی ہیں دن بدن، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے اندر، اپنے ماتحتوں کے اندر، اپنے متعلقین کے اندر اگر کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس برائی کی جگہ کے اوپر اچھائی لے کر آئیں۔ مثال کے طور پر آج بعض گھروں کے اندر ٹی وی چلتا ہے، آج بعض ہاتھوں کے اندر ہر وقت موبائل ہے، جس کے اندر سوائے بے حیائی کے اور کچھ نہیں ہے، تو آپ اس کی جگہ پر کیا کریں؟ قرآن پاک ان کے ہاتھوں میں دیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے ہاتھوں میں دیں۔ عورتیں ننگے سر پھرتی ہیں، ان کے سروں پر دوپٹہ دیں، بے پردہ پھرتی ہیں، ان کے چہروں پر نقاب دیں۔ ہر وقت برائی کے اندر مصروف ہیں، گالی گلوچ کے اندر، چغلی کے اندر، غیبت کے اندر، طعن و تشنیع کے اندر، اس کی جگہ پر ان کے ہاتھ کے اندر تسبیح دیں اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد، یہ چیزیں ان کی زبان پر جاری کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ زبان فارغ رہ نہیں سکتی، یہ ہاتھ فارغ رہ نہیں سکتے، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں کہ ان ہاتھوں کو فارغ نہ رہنے دیا جائے۔ ان ہاتھوں کے اندر موبائل کی جگہ پر قرآن پاک لے آئے۔ ان انگلیوں نے حرکت کرنی ہی کرنی ہے۔ اب موبائلوں کی بجائے یہ حرکت کیا، قرآن پاک کے اوراق بدلنے کے اندر ہو، قرآن پاک کی سطروں پر انگلی رکھنے کی شکل کے اندر یہ ہو، نہ کہ موبائلوں کے بٹنوں کو چھیڑنے کی شکل کے اندر۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھیں۔ گھروں کے اندر ٹی وی ہے،
اب बैक वक्त इसको ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। आप उसकी जगह पर उसी के अंदर क्या है, अच्छाइयाँ भी मौजूद हैं। तो कुरान पाक की तिलावत, वहाँ पर उलमा के बयानात, उलमा की तकारीर, उलमा की वाज़ो नसीहत को वहाँ पर लगा दें और उनको चला दें, तो ये बुराई अच्छाई के अंदर बदल जाएगी। तो पहले नंबर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, और अगर ताकत है ही नहीं, जैसे आज अक्सरियत क्या कहते हैं जी, औरतों का जोर है, हम बेबस हैं, हमारी घर के अंदर कोई सुनता ही नहीं, बच्चे जोर आवर हैं, औरतें बड़ी जोर आवर हैं। पहले नंबर पर तो मैं इसको झूठ कहता हूं। क्यों? जहां पर मर्द अपनी आना पर आता है तो वहां पर क्या कहता है, कौन होता है मेरे सामने बोलने वाला? ये मर्द की बेईमानी है, ये झूठ है, ये धोखा है। और अगर कहीं पर हो सकता है कि बीवी उसको जूते लगाती हो, घर से धक्के देकर बाहर निकाल देती हो, ऐसे भी बाज़ वाक़यात हैं, तो वहां पर मजबूरी है, बेबसी है, वहां पर जबान के साथ वाज़ो नसीहत कर ले। और अगर बीवी क्या कहते हैं, मैं तेरी जबान काट दूंगी अगर तू बोला तो, तूने वाज़ो नसीहत की तो मैं तेरी जबान खींच लूंगी। जिस माहौल के अंदर आप रहते हैं, खबरदार अगर दीन का नाम लिया, कोई अच्छी बात का नाम लिया, हम तेरी जबान काट देंगे, तो वहां पर कम से कम यह है कि आदमी दिल के अंदर तो उसको बुरा समझे। और दिल के अंदर बुरा समझना ये बेबसी की अलामत है, कमजोरी की अलामत है। लेकिन दिल के अंदर अगर बुरा समझता है तो ये ईमान से सबसे ज्यादा कमजोर दर्जा है। लेकिन आज मुसीबत यह है कि ये जो कमजोर दर्जा है ये भी खत्म हो गया। अगर आप बुराई पर किसी को टोकते हैं तो दूसरा कहते हैं छोड़ो यार, जो करता है करने दो, इनको इनके हाल पर रहने दो, इनको ना समझाओ, इनको खुद नजर कुछ नहीं आता। तो भाई खुद नजर नहीं आता तब भी तो समझाया जाता है, तब भी तो वाज़ो नसीहत की जाती है। अगर खुद नजर आता होता तो फिर समझाने की क्या जरूरत थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अक्ल व शऊर नसीब फरमाए।